سر ایک تو مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے، یہ قرآن کریم میں الف کے اوپر جو جزم آ جاتا ہے حمزہ، تو اس کو ہم جھٹکے سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ظاہر اب گرامر ہے۔ یہ کوئی تجوید کا ماہر ہے، وہ بتائے گا آپ کو۔ ان جی ٹاپکس پر میری ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر حرکت کے لیے ایک خاص طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ اس میں شارٹ بھی ہے، لانگ بھی ہے، جی رکنا بھی ہے۔ تو جی وہی ہے، مطلب اب یہ تو اس کے کیوں کا مجھے بالکل بھی نہیں پتا، ٹھیک کیونکہ جسٹ یہ ایک طریقہ ہے قرأت کا جو ٹھیک بنایا گیا ہے۔ اب جو تجوید کے ماہر ہیں، ہو سکتا ہے وہ بتا سکیں، جو ٹھیک کہ میں نہیں۔ اچھا سر، میں نام نہیں لے سکتی، ایک ہمارے ٹیچر ہے چونکہ ان سے میں نے کافی عرصے پہلے پڑھا تھا۔ کل ان کا ایک اسی سوال آیا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ قرآن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن صاحب قرآن کے لیے ہی ہے۔ یہ امام جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام زمانہ، محرم اور نامحرم کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، کہ ہمارے لیے نامحرم ہے۔ ان کا تعلق وہ اس طرح سے ہمارے لیے نامحرم ہے، اور کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کی ہی مثال لے لوں، کہ آپ اس وقت ہمارے لیے ایز اے استاد مثل باپ کے ہیں لیکن محرم نہیں ہے۔ کیا ظاہر ایسا ہی ہے؟ جی جی، بالکل جی، ایسا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اچھا ورنہ پھر اگر وہ والی بات نہیں ہوتی تو ان کے نکاح کیسے ہو رہے ہیں پھر؟ آپ تھوڑا سا سوچیں نا۔ نہیں، امام زمانہ اور جناب رسالت ماپ کے اوپر وہی بات کریں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے نکاح کیے کہ نہیں کیے؟ جی جی بالکل بالکل، کیے نکاح، تو نکاح کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ محرم بنانے کا۔ پھر تو سادہ سا جواب موجود ہے یہاں، ورنہ نکاح کی کیا ضرورت تھی پھر اگر یہ والی چیز نہیں ہوتی تو؟ اور سر یہ جو حلقہ کا جو ہے، اس کی صرف قرآن کریم میں کل ایک صاحبہ بچوں کے پروگرام میں بیان کر رہی تھی، صرف 7 آیات دی گئی ہیں کیا جس میں خلقہ کا لفظ آیا ہے؟ کس سے؟ کلمہ لقاء اللہ 10 کے قریب ہیں، 10 10 کے 11 ہیں جی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ ہیلو جی وعلیکم جی السلام۔ جی سر، مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ آپ کے توحید ان قرآن کے لیکچرز میں شاید کوئی 7 منتھس پہلے کا کوئی لیکچر ہے، تو ابھی تک میں اس پہ پہنچوں۔ معذرت، آپ اس کی میں آواز سر ایک، بہت ہلکی آ رہی ہے، آواز ہلکی ہے جی۔ بہت اچھا ہلکی ہے۔ ایک منٹ، اب صحیح ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ چلیں جی بولے، بہتر۔ تھوڑا سا اسپیکر اچھا بڑا۔ اچھا اچھا۔ تو وہ سر اس میں توحید ان قرآن کے لیکچر میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اس میں جو میں ہے، مطلب کہ میں اور جو سر مطلب یہ میری ذات ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے جو صفات ہیں، اور کیا تھا دوسرا؟ ہاں صفات، اور دوسرا نفس نا، یہ سر یہ مطلب یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، مطلب میری ذات الگ ہے، اور صفات اور میری جو دوسری ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لیکن سر اب ذات سے مراد آپ کیا سمجھیں گے؟ مطلب میں نا، مطلب میری نہیں، ایک، نہیں، میں اور ہم، نفس ایک ہی چیز ہے، میں اور نفس کیونکہ ایک ہی چیز ہے۔ میں آپ کا شعور ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں لیکن سر اس یہ کو تو اچھے بعد سے میں آیا نا سمجھیے جی، سر، سمجھ یہ لیں تو اس کو۔ اچھا۔ جو آپ کا شعور ہے نا، ہم، میں کا، سیلف کا، وہ ہم، ہی آپ کا نفس ہے، جس کو ہم نے کئی دفعہ اس درس میں کہا میں یا میری وجودی حقیقت، ہم، ٹھیک ہے، یہ ہاں لفظ جی، ہم نے استعمال کیا۔ ہم،
اس کا مطلب ہے کہ میری وہ حقیقت جو خدا کے پیش نظر ہے یا خدا کی بارگاہ میں ہے یا علم خدا ہم، میں ہے، ہم، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، جس کو بعض اوقات سر وجود بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق، کیونکہ وہ دروس واقعا کافی ایڈوانسڈ لیول کے ہیں، سر وہ میں تو سمجھ اس رہی ہوں، لیکن ہاں آپ نے، ہاں جی سر، اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ لیکن اگلے ہی آپ نے لیکچر میں نا یہ والا میرا آنسر کر دیا تھا کہ جی آپ نے کہا کہ مطلب کہ میری ذات الگ ہے اور نفس اور صفات جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ نفس سے جی پہلے بھی ایک چیز تھی نا، نفس سے جی پہلے بھی جی ایک چیز تھی، جی جی مطلب ٹھیک ہے، کہ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو وہی جو آپ یہ کی، والا پوائنٹ ٹھیک تھا لیکن جی۔ ہوں ذات ہوں کی حقیقت، ہوں 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 ٹھیک ہے، ہوں۔ حقیقت وجود آپ کے، اچھا سر، اب اس میں ایک اور جی پوائنٹ تھا جو میرے جی مائنڈ میں آ رہا تھا، وہ شاید میں ہو سکتا ہے آپ نے آگے والے لیکچرز میں کلیئر کر دیا ہو، لیکن مجھے نہیں، ابھی تک مجھے اس کا آنسر نہیں ملا۔ سر اس میں جو تھا وہ جیسے یہ جو فطرت ہے، آپ نے ایک جگہ جی فطرت پہلے آپ نے کلیئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ان لیکچر اس پہ ہوں۔ پہلے نا، تو سر جو فطرت ہے اور جو ذات ہے یہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ دیکھیں، ایک کہنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی ہوں، آپ یہ اگر میں آپ سے پوچھوں جی کہ آپ کے گھر کی حقیقت اور گھر کی ہوں، بنیاد ایک ہی چیز ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ بنیاد سر کیا کہہ سکتی یعنی ہوں، میں یہ بنیاد، بات کہہ ہوں سکتا ہوں تقریباً ہوں ہوں کہ ہوں، آپ کا گھر جو ہے نا اسی وقت قائم ہے جب جب اس کی بنیاد ہے، بنیاد محکم ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، گھر اوپر سے ٹوٹ پھوٹ جائے، اگر 3 4 منزلہ گھر ہے، 2 منزلیں گر جائیں، گھر ختم وہ تو نہیں مجھے ہوتا، یاد ہے سر، وہ مجھے آپ گھر کی بات ختم یاد ہے نہیں کہ ہوتا، عدم عدم میں چلا جائے گا نا سب کچھ، تو گھر مطلب ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل بالکل، لیکن اگر بنیاد ختم ہو جائے گی نا ہوں، تو گھر کا وجود ختم ہو جائے گا، تو ہاں یہ پہ گھر نہیں بالکل، باقی رہ سکتا، چاہے ہم اس کو کتنے، اسی طریقے سے ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے نا، جس پر ہر چیز کو کھڑا کیا ہے، ہوں مطلب نفس کو، باقی تمام چیزوں کو جس پر کھڑی ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ہوں، وہ فطرت ہے، فطرت ہے، اور وہ فطرت جو ہے نا وہ خود خدا کی قائم کی ہوئی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے کسی دوسرے کا، جیسے نفس آپ خود اپنا بناتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، یعنی خدا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ اپنی فطرت کا تزکیہ کرو، کوئی لفظ ملتا ہے ایسا؟ نہیں، صحیح، کس کا ہوں تزکیہ کرو، کس کی تربیت کرو، کس میں سے بری صفات نکالو، کس میں پاکیزہ صفات ڈالو؟ نفس میں، ٹھیک ٹھیک آیا ہے، کچھ سمجھ میں؟ تھوڑا تھوڑا سا، اور سر وہ جو اس میں آگے والی جو آپ کے جو لیکچرز چل رہے ہیں نا ابھی، کہ جس میں میں ختم کرنا وہ والے، سر وہ بہت، میں پتہ نہیں 3 یا 4 دفعہ، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں سن چکی ہوں اس کو، اور میری بالکل سمجھ سے باہر ہو رہا ہے نا، لیکن ہاں میں پیچھے نہیں، سے سنتے آ رہی وہ تھی ہم نے سر۔ بار بار کہا بھی ہے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ توحید ذات ہاں پر ہم نے بات اس لیے کی کہ جی موضوع مکمل ہو جائے، جی اور میں ان جملوں پر بات کرنے کی ہمت اس لیے کر لیتا ہوں، اگرچہ کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ علماء نے اس کو کتابوں میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، جی، تو اور میں نے اس دوران شاید یہ بھی بات کہی تھی کہ اگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں وہ سر بات صحیح ہے، لیکن ہاں انسان سمجھنا چاہتا ہے نا، تو وہ ہاں خطرہ بھی بہت ہے، سمجھ ہاں، رہی تھی میں لیکن بہت، یہ کہ اس سب کے لیے نا ایک بہت ایک اسٹینڈرڈ بلڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو بہت ہی ایک آئرونک بات ہے، بہت ہی یعنی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ توحید ہر شے کی بنیاد بھی ہے، اور توحید کی معرفت تمام دین میں سب سے زیادہ مشکل بھی ہے، واجب، جی جی توحید کی حقیقی معرفت حاصل کرنا، جی جی، اور جب تک انسان، اچھا ہمارے لیے یہ اتنا زیادہ مشکل اس لیے بن جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ظواہر کا اور بدن کا اور مادے کا قیدی بنایا ہوا ہے، یعنی ہماری تھنکنگ ہی نہیں ہے بیونڈ دا میٹر، اچھا سر، ایک چھوٹا سا کوشچن مجھے، اس میں جو ہے نا، کیا ایک عام بندہ جو ہے وہ یہ فیل کر سکتا ہے کہ کبھی اس کو کوئی ایک جھٹکا سا لگاؤ کہ نہیں، کہ ہاں مطلب ہوتا نا کہ
مطلب میں ہی اللہ ہوں نا، تو مطلب کہ نا مطلب کہ ہاں میں ہی اللہ ہوں، مطلب جواب سوال بھی خود ہو جواب ہی، لیکن وہ پھر مطلب کہ سب نا غائب ہو جاتا ہے، مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، پھر انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیا تھا نا، یہ سب کچھ کیا تھا جو مطلب یعنی کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے؟ ہاں نہیں کہہ نہیں رہا، ورڈز میں نہیں، جی، ورڈز میں نہیں، اچھا، ٹھیک ہے سر، ایسا مطلب کہ دل کے اندر اگر آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جی کبھی آپ فار ایگزامپل کوئی بھی انسان ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے اور مطلب کہ ہوتا ہے انسان راز و نیاز کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو جی اور کبھی ایسی فیلنگ آئی ہو تو، لیکن سر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس انسان کے ساتھ یہ جو حقیقت کا کھلنا آپ کہتے ہیں نا، مطلب جب تک یہ ہوا نہ جی ہو تو آپ نا اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے۔ اس کا اثر دیکھیں، ہوں یعنی جتنے بھی عرفاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو ان دا بگننگ، ہوں ایک دم بگننگ میں فلیشز ہوں آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہاں ہے، بالکل فلیشز آتے ہیں، لیکن اس کا بھی بندے کو پتہ نہیں ہوتا ایگزیکٹلی کہ وہ رحمان کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں، یہ بھی بہت بالکل سر، خبردار ہوں رہنے والی بات ہے، بالکل سر، ٹھیک ہے۔ اس سب کا پتہ آپ کو چلے گا اپنی زندگی کے معاملات سے۔ ہوں اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات میں خود بخود وہ بنتے چلے جا رہے ہیں جو خدا اور رسول چاہتے ہیں، ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف سے نظر عنایت میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود بخود کے لفظ پہ غور رکھیے گا، ہوں یہ جی چینج اسپونٹینیس ہوتی ہے، خود ہوں ہوتی ہے، یعنی ہوں جو انسان عمل اپنے کو زبردستی کر کے کروائے، سوچ کے نہیں کروائے، نہیں وہ حقیقتاً اس کا عمل نہیں ہے۔ نہیں نہیں سر، زبردستی تو ہو بھی نہیں سکتا، ہاں ہاں ٹھیک بالکل ہے، آپ صحیح، یعنی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہوں زیادہ تر ہم یہی کرتے ہیں، نہیں نہیں سر، زبردستی ہو نہیں صحیح، سکتا، ہاں تو خود ہوں بخود آپ اس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی ہوں کی وہ ڈائریکشن بن رہی ہے، آپ کے اندر وہ صفات بڑھ رہی ہیں، یا جیسے میں نے کبھی کہا تھا کہ آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز آپ کو کسی آیت یا حدیث میں مل رہی ہوتی ہے تھوڑے بالکل دنوں ایسے کے ہی بعد، صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو غیبی نظام ہے وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک، اس کے اور آپ کے درمیان چینل اوپن ہو رہے ہیں، تو یہ سب علامتیں ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ جی تب سر، انسان کو ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس ایویڈنس کی بنیاد پر کہ میں کہیں پہنچ رہا ہوں یا میں کہیں جا رہا ہوں، ورنہ جیسے ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ خواتین میں نے دیکھا ہے چیزیں زیادہ ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں سر، نظر شک کہ کچھ بھی مجھے نہیں جو ہے آتا، نا، یعنی مجھ سے کئی اس قسم کی، میں وہ کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ خواتین کو ہی ساری روحانیت، اور آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ یہ مسائل کھڑے ہو گئے تو وہ نفسیاتی مسئلہ نکل آیا، تو اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے بالکل، جو جتنے بھی اہل معرفت ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں بغیر استاد کے زیادہ جوش دکھانا گلے پڑ جاتا ہے، نہیں سر، یہ آپ مجھے یہ لگتا ہے خود اس سے ہو بھی نہیں سکتا نا، خود سے نہیں ہاں ہو سکتا ہاں سر، یہ ہاں مطلب کہ ٹھیک ہے، تو یہ اس تو سر میں اللہ اس تعالیٰ کا کی عطا یہی ہے، ہوتی ہے، جی جی وظیفے وغیرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں سر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتی ہوگی، تو ہاں والی بات ہے، تھینک یو سر۔ جی۔ تو یعنی کہ اس میں ان سارے دروس سے ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیونکہ ہماری توحید کے حوالے سے کمزوریاں کافی ہیں، تو وہ اس کی بنیادی نکات سمجھ میں آ جائیں، اور پھر اگر کوئی یہ صلاحیت ڈیولپ کرتا ہے کہ اس راستے میں آگے بڑھے تو انشاءاللہ جائے، کیونکہ ترقی راہ توحید میں ہی ہوتی ہے، وہی ہے جس میں انسان بلند ہوتا ہے، تمام انبیاء اسی راستے میں انسان کو لے کے چلنے کے لیے آئے، جی جی۔ اور کوئی کوشچن؟ جی سر، سر مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، جی اس کے میننگز یہ ہوں گے، جی جی اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، اور باللہ اللہ سے، نہیں نہیں، اللہ اللہ کے وسیلے سے، اللہ کی با کا مطلب سے نہیں ہوتا ہے، با کا با جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ یعنی سے، یا اس کے وسیلے سے
ذریعے سے. اس کے توسل سے، بائی ورچو آف، یا اس کی معیت میں، یا اس کے سبب سے، اور اس قسم کے معنی ہوتے ہیں. اچھا، اللہ کے ذریعے سے پناہ چاہتی ہوں ہوں. شیطان من سے. یعنی فرام. جی. شیطان سے. ہوں. اچھا، میرے ذہن میں ہوں. یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے، جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہم شیلٹر کے نیچے آ جاتے ہیں یا دھوپ سے بچنے کے لیے تو درخت کے نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم شیطان سے بچ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میں خدا کی معیت میں آتا ہوں تاکہ خدا مجھے پناہ میں رکھے شیطان اور ہر ایک شر سے. یا معیت ہے اصل میں، یعنی خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے. ہم اس معیت کو ایک لحاظ سے انووک کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا اس نہیں ہے، بات سے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی وہ مثال ہے شیلٹر والی، تو اس کا مطلب جی ہے کہ کوئی ایک موقع ایسا ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں، خدا آپ سے دور ہے، اور آپ یہ کلمہ کر کے خدا کے سائے میں آنا چاہ رہے ہیں. خدا کا سایہ ہر جی وقت ہے، جی خدا کی معیت ہر وقت ہے. جی ہم ہر بے ہوش وقت. ہیں، ہم بے ہوش ہیں، ہم بے توجہی کا شکار ہیں. تو جب ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ میں بھی یہ با ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم خدا کی معیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اصل مطلب یہ ہے. اور سر، اگر معیت کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کیسے کروں گی؟ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا خدا کے آپ ساتھ میں بس. ہے، آپ کے دل میں ہے. اعوذ، ہم، جیسے ایک بچے کو بھی سمجھانے کے لیے کہ ہم، ہم، اعوذ باللہ، ہم. اس کا ترجمہ کیا ہوگا اور اس کے کیا کانسیپٹ رکھنا ہے ہمیں ذہن میں، ہاں کہ یہ میں لیکن پناہ مانگتی ہوں ہم، ہم. اللہ اللہ کے کے ذریعے. وسیلے سے، اللہ کے ذریعے سے جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے. ہم اس کو اور یہ تھوڑا سا شیطان، بول سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ تو نہیں کہہ سکتے میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ من ہاں، شیطان رجیم، یعنی وہ شیطان رجیم جو شر ایجاد کرتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے. یعنی اس اگر سے خدا کی پناہ نہیں ہوگی تو جیسے آگ ہے، اگر آپ آگ سے بچاؤ کا سامان نہیں کریں گے تو آپ جل جائیں گے. تو شیطان کا شر مثل آگ ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا پروٹیکشن لینا ہے. اور پروٹیکشن جو ہے اس دنیا کے اندر جیسے ہم ہیں، تو یہاں پر یعنی خدا نے اپنے آپ کو، جو ایک جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایز این آپشن رکھا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو زبردستی بندے پر ڈالا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ ہم کبھی بھی خدا سے دور نہیں ہیں، لیکن اس نے ہم کو یہ کہا ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں گا جب تم مجھے پکارو گے یا میری طرف توجہ کرو گے. جی. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں. یعنی خدا کی مدد ہمارے ساتھ کب آتی ہے؟ جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یہ تو کس وقت ہے؟ یہ کس وقت ہے؟ وقت تک ہے، یہ صرف اس امتحانی زندگی تک یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ خدا کی معیت، خدا کی قدرت، خدا کی مالکیت روز روشن کی طریقے سے، وہاں کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنی واضح ہے اس امتحانی زندگی سے باہر کہ کسی کو اس بارے میں کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اگر چاہے کہ میں جیسے دنیا کے اندر گناہ کرتا تھا وہاں گناہ کروں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا اس کے لیے. صحیح. تو یہ صرف یہاں تک کی بات ہے، اتنا سا جو ذرا سا ایک دورانیہ ہے بس، تو کہ جو یہاں اور خدا نے اپنے آپ کو آپشنل رکھا ہے تاکہ لوگوں کے ایمان کا پتہ چلے. یعنی تم مجھے اختیار کرو اپنی چوائس کے ساتھ، یہ ہے یہاں پر.
اور یہ جملہ ٹھیک ہے دعاؤں میں یہ مانگنا، پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں. جی جی وہی مطلب ہے نا، یعنی اصل ہاں میں نے مطلب آپ کو یہی ہے کہ جسٹ اس میں کا سمجھا متوجہ دیا کر نا، رہی ہوں اپنے آپ کو جی کہ کہ آپ جو ہیں آپ پناہ مانگیں، مدد مانگیں، حاجات مانگیں، کچھ بھی مانگیں، اصل چیز اس کی طرف توجہ کرنا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جی خدا میرے ساتھ ہے، میرے احوال سے باخبر ہے، اور میرے تمام مسائل کو حل کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے. یہ جسٹ ہے اس معرفت کی، اس کا نچوڑ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پناہ یا حاجت یا مسائل کو طلب کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں. جی لیکن تو ہم کہیں نہ لوگ جس کہیں طریقے سے توحید مانگتے ہیں کی معرفت رکھتے ہیں، اس میں ہم اور خدا دو الگ پرسنالٹیز ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہوں مصیبت ہے ہماری توحید کی. اور اسی لیے ہمیں جو ہے نا وہ یا علی مدد اور یا اللہ ٹکراتے ہوئے فیل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بیسک معرفت سے ہی ہم محروم ہیں کہ خدا کسی پرسن کا نام نہیں ہے جو کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. خدا، جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، خدا ہم سے پرسنل وے میں ڈیل کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم ڈیل کر نہیں سکتے خدا سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی پرسن کا نام ہے. اگر آپ کو شروع کے میری گفتگو یاد ہو جب میں نے اسما پہ بات کی تھی، شاید کئی لوگ آپ میں سے اس وقت موجود نہ ہوں جب ہم نے سورہ حمد میں نہیں اسما پہ بات کی تھی. جی سر وہ نہیں سنا میں نے ابھی لیکچر. ہم کہتے ہیں خدا کے 99 نام، یہ نام تھوڑی ہیں، اللہ کوئی نام تھوڑی ہے. جی چلیں. جزاک اللہ سر، تھینک یو. السلام علیکم حیدر بھائی. السلام. جی بس ایک سوال پوچھنا تھا ریگارڈنگ نفس. لاسٹ آپ کی لاسٹ لیکچر کے اندر کسی نے سوال کیا تھا، میرے خیال سے عامر بھائی نے کسی نے، کہ وہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کب انسان کو ابھی خلق کیا گیا چند ہزار سال پہلے حضرت آدم. تو یعنی نفس، یہ تو جسم تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے اور پھر قبر تک، لیکن نفس کی خلقت یہ کس وقت کی گئی؟ اور ہاں اس کا میں نے حوالہ دیا تھا نا، ایک آیت، اگر اس میں دیکھیں کہ میں نے کئی آیتیں بھی پڑھی تھیں، اس میں سورہ دہر یا سورہ انسان کی پہلی آیت کی تلاوت کی تھی کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یعنی وہ وقت جو دنیا کا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے وقت کی بھی اقسام بتائی ہیں. ایک وقت جو دنیا کے اندر گزرتا ہے وہ زمان ہے، ایک جی جی وقت جو اس عالم کا ہے یعنی سمجھ لیں ملکوتی وقت ہے وہ دہر ہے. تو خدا فرما رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ کیا انسان پر دہر میں سے ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ کیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے، وہ انسان کی وجودی حقیقت ہے جو علم خدا میں. لیکن ابھی وہ حقیقت جو ہے نا وہ ایک ایسی، اس نے وہ حالت اختیار نہیں کی ہے کہ اس کے پاس اپنا ایک سیلف یا ایک پرسنالٹی ہے، کیونکہ نفس کیا چیز ہے، نفس سیلف ہے، اپنی ذات کا جی جی شعور ہے. اس بات کی پہچان ہے کہ میں ہوں اور میں یہ ہوں. جہاں سے یہ چیز آتی ہے نا وہاں سے نفس سامنے آتا ہے. تو انسان علم خدا میں کب سے، ازل سے، یعنی لائک فار ایور ہے، کیونکہ علم خدا کوئی ایک خاص وقت پہ جا کے تھوڑی کریٹ ہوا ہے. تو اس بات سے وہ سوال کلیئر ہو رہا ہے کہ کب سے انسان کی خلقت ہوئی، تو وہ ہاں، انفائنائٹ پیریڈ ہو گیا، انڈیفینٹ پیریڈ ہو یعنی گیا. انسان کا وجود ہے انسان، اس کے کب سے ہے، یعنی اگر ایسے دیکھیں تو ہم کہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے. وجود کہاں تھا، علم خدا میں تھا. لیکن جو کچھ علم خدا میں تھی چیزیں ہیں اس کو اللہ نے اپنی خلقت کے ذریعے سے مینیفیسٹ کیا، ظاہر کیا. ٹھیک، اس کا پیریڈ ہمیں نہیں پتا. اگر نہیں، اس ہم کے بارے پیریڈس میں کی بات اشارے کریں، موجود ہیں، اس کے بارے میں اشارے موجود ہیں، جیسے سورہ احزاب کے آخر میں ہے کہ
ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر اور زمین پر اور آسمانوں پر، سب نے اس سے انکار کیا. آیا امانت جو ہے جی جی وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، وہاں پر انسان کا ورڈ ہے. یعنی یہاں سے انسان کے وجود کی حقیقت ظاہر ہونا شروع ہوئی کہ وہ جو انسان ہے جو آج آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کا بیسک پرپز علم خدا میں کیا تھا؟ کہ اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانا تھا کہ جس کے بوجھ اٹھانے کے لیے پوری کائنات میں کوئی تیار نہیں. یعنی سب اپنے آپ کو اس سے قاصر سمجھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، یہ یہاں سے بگننگ شروع ہوئی اس انسان کے باہر آنے کی علم خدا سے، آیہ امانت سے. پھر اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے سورہ آراف کی، یہ الست بربکم قالوا بلا. وہاں پر پہنچ کے کہا اشہدہم علی انفسہم، وہاں سے نفوس کریٹ ہونا شروع ہے. یعنی جب، اور وہ موقع کب ہے؟ وہ بیفور اور ورلڈلی برتھ ہے، کہ جب ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا. یعنی وہاں سے ان کو اپنی شخصیت ملی ہے، انڈیویجول پرسنالٹی ملی ہے ہر ایک کو. اور سب سے پہلے خدا نے جس کو بھی نفس عطا کیا ہے نا، تو نفس غائبانہ طریقے سے کسی کو نہیں دیا گیا ہے. اشہدہم علی انفسہم، پہلی ہی سیڑھی پر ہر ایک کو اس کے نفس پر گواہ بنایا گیا ہے. یعنی تم خود دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو دیکھو، سمجھو. تو جیسے ہی انسان نے اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوا تو الست بربکم، بالکل. وہاں سے کون سی آواز سنی؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی اور جی بے اختیار اس نے کہا قالو بلا، کیونکہ یہی فطرت ہے. اس وقت انسان صرف نفس خالی کس پہ کھڑا ہوا تھا؟ فطرت الہی پر. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ اسٹیج نمبر 2 ہو گئی، جس کو ہم کہہ جی سکتے ہیں انسان کی ملکوت. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز وہ آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب انسان کی پوری تربیت اور ایولیوشن کے لیے اس کو اس کے ٹریننگ گراؤنڈ بنا کے، اکیڈمی بنا کے انسان کو وہاں بھیجے جانے کی بات ہوئی. تو یہ سب چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں. جی جی. اب آپ کا جو معرفت نفس کا جو رسالہ ہے، جو آپ نے اب جی 50 پیجز جو بک لکھی ہے، ہم، اس کے اندر یہی یعنی کہ خود کو پہچاننا اور نفس کو پہچاننا اور تہذیب نفس، یہ خود پسندی اور یہ جو ساری جو نفس کی جو بیماریاں ہیں، ان کے اندر ان کو دور کر کے اور اپنی ذات کے اندر اتر کے اس انیشیل سٹیجز تک پہنچا جا سکتا ہے. اصل میں یہاں پر ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد، کہ ہمیں 3 پرابلمز ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، جو چھٹے امام کی وہ حدیث ہے، حدیث عنوان بصری. جی پہلی جی پرابلم تقریباً ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے پیچھے لگ گئی، شیطان والی، کہ جس نے قسم کھا کے وہاں سے چلا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کا مطلب ہے کہ میں اولاد آدم کو زندگی میں با ہدف نہیں رہنے دوں گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا بہت خطرناک اٹیک ہے، کہ انسان سے وہ کیا چھین لیتا ہے؟ اس کی زندگی کا ہدف چھین لیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں خالی بہکاتا ہے، خالی برے کام کراتا ہے. نہیں، اس نے ہوں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو برائی میں ڈالوں گا. اس نے یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان میں سے کسی کو با ہدف نہیں رہنے دوں گا. اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا، یعنی بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسجد میں انسان رہے گا تو با ہدف ہے. نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق مسجد اور بازار اور گھر اور ممبر و محراب ان سب سے نہیں ہے. با ہدف ہونا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے انسان کی. تو یہ تو پہلی مصیبت یہ شیطان ہے، جس جی کا ایم ہے اغواء انسان. دوسری مصیبت جو ہے وہ یہ دنیا مادی ہے، جو ہمارے لیے مسلسل شہوتیں ایجاد کرتی ہے، اور جی جی ان شہوتوں کے نتیجے میں ہم لعب و لہو میں پھنس رہے ہوتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے، یہ دوسری پرابلم ہے.
تیسری پرابلم جو ہے وہ لوگ ہیں ہم جن میں ہم موجود ہیں، اور خاص طور سے وہ ریلیشن شپس ہیں جن کے ساتھ ہم دنیا میں بند گئے. ٹھیک ہے، وہ اکثر اوقات ہمیں جو ہے نا ہم پر اس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں جانے دیتے یا ہمارا بالکل راستہ روک لیتے ہیں، جس کو بالکل. قرآن نے بار بار کہا آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو لوگوں کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کرتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے، تو یہ تین پرابلمز ہیں ہماری مین، جس کو ہمیں یہ ہمارا امتحان کا پرچہ ہے کہ ہم ان تین کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہیں. تو وہ چیز جب بوائل ڈاؤن ہو کے آتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن اور معصوم کی ہدایت سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے تمام مسائل اس وقت حل ہو جائیں گے یا حل ہو سکتے ہیں جب تم، یعنی جیسے ہے نا کہ اگر مکھی کس پر آتی ہے؟ جہاں مٹھاس ہو. جی جی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے شیطان بھی یا دنیا بھی جب اٹیک اسی نفس پر کر سکتے ہیں جس میں ان کے مطلب کی کوئی چیز پائی جائے، کوئی اٹریکٹر ہو میرے نفس میں، تبھی وہ آئیں گے میرے پاس. لیکن اگر میں اپنے آپ کو ان کے معیار سے بلند کر لوں، اوپر چلا جاؤں، وہ مجھ سے نیچے رہ جائیں، تو پھر وہ میرے لیے ان کا ڈنک جو ہے نا وہ بے اثر ہو جائے گا. اور بلکہ ایون ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوتا ہے کہ آپ ان سب کو یوز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دین کی تربیت ہے جس کو کہا جاتا ہے تزکیہ نفس، ہوں ہوں. کہ اپنے اندر سے وہ تمام اٹریکٹرز نکال لو. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان کا مین پرابلم کیا تھا؟ انا خیر منہ، خود پسندی. ٹھیک ہے، یہی تھا نا میرا پرابلم. شیطان جہاں سے بھی ابلیس شیطان بنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. جی جی. تو یہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خود پسندی، تکبر. اور جب اس کے تکبر کو خدا نے دھتکار دیا، اس کلیم کو کہ تم بہتر ہو، تو پھر حسد. ہوں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بنی آدم کو آپ دیکھیں ہمیشہ انہی تین چیزوں میں پھنساتا ہے. جی جی. تم سب سے بہتر ہو، دوسرے تم سے حقیر ہیں، اور جہاں پر یہ چیز نہ چلے تو حسد. بالکل اسی بالکل ایسے اسی وجہ سے عرفا جو ہیں وہ سب سے زیادہ کس صفت کے نکالنے پہ زور دیتے ہیں؟ اسی انانیت کے. ہی. جی جی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ آپ کی پورا والی جو فارمولا. مثال ہے، جی آپ کی وہ جو پوری مثال ہے کہ وہ زمین سے پورا اس کو کلیئر کرنا اور ہوں، پھر اس کے بعد جی پورا جی باغ اگانا. جی، لیکن اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں. بالکل. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یعنی کہ یہ تمام چیزیں آسان ہیں، خدا نے ان کو آسان بنایا، ہم نے ان کو مشکل کر دیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انیشیل تربیت ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ کیسز میں الٹی طرف کی ہوتی ہے. یعنی توحیدی بنیادوں پر ہماری تربیت نہیں ہے، الہی بالکل بھی نہیں ہے، بنیادوں اس پر پہ تو ہماری کانسیپٹ ہی تربیت نہیں ہے. نہیں ہے. جی ٹھیک جی، ہے، اس پہ تو تو یہ کانسیپٹ ہمیں، ہی نہیں دیا. ہاں، تو ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کو توفیق نصیب ہوتی ہے عام طور سے بلوغت کے بعد، 20 25 30 40 سال کے بعد، تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے وہ پیچھے ہم جتنا کچھ جھاڑ جھنکاڑ اگا کے آ رہے ہوتے ہیں نا اس کو ختم کرنا. کیونکہ جی وہی جی. وہ باغ والی مثال ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ اس میں ببول اور کیکر اور پتہ نہیں کیا کیا اگا لیا ہے ہوں اپنے ہوں. نفس کے اندر. اب اس کو صاف کرنا، جو امام خمینی کا جملہ ہے کہ جب تم نوجوان ہو، جوان ہو، تب اپنے تزکیے پر توجہ دو تو حقیقی فائدہ اٹھاؤ گے. ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا بوڑھا اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں اگتے ہیں، یعنی خرابی کا درخت، برا شجر، جب تم جوان ہوتے ہو تو یہ پودا ہوتا ہے اور تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، تم آسانی سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو. لیکن بڑھاپے میں یہ تناور ہو جاتا ہے، تمہارے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں. ہوں ہوں. سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے. دوسری جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب مومنین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جو قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر، نیکی اور تقوی کے رستے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاون یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کرو.
ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد دو، یہ چیز تقریباً نل ہے، جس کو قرآن نے کہا ولایت بین المومنین۔ ولایت بین المومنین یعنی مومنین آپس میں اس لیے جڑیں کہ ایک دوسرے کی ہدایت میں مددگار ثابت ہو سکیں، یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے پرابلمز ہیں۔ پھر تیسرا جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین قبول کرتے ہیں لیکن دینی سورسز سے ہم کوئی ڈائریکٹ لنک پیدا ہی نہیں کرتے۔ یعنی میں تقریباً یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایٹ رینڈم جائیں مسجد اور امام بارگاہ میں اور لوگوں سے یہ سوال پوچھنا شروع کریں کہ کیا آپ نے قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک مرتبہ سمجھ کے پڑھا ہے کہ آپ پر یہ کھلے کہ پیغام قرآن کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ نکلیں گے۔ ہم امام علی علیہ السلام کا اتنا نام لیتے ہیں، کیا ہم نے نہج البلاغہ کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی؟ صحیفہ سجادیہ یا جو بھی آثار ائمہ علیہ السلام ہیں؟ تو تیسری پرابلم یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہماری نالج جو ہے وہ صرف سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کی گڈ لک ہے، اچھا سنانے والا مل گیا تو آپ تک کوئی اچھی انفارمیشن پہنچ جائے گی، ورنہ زیادہ تر جو حال ہے تو وہاں بھی عجیب مشکل مصیبت ہے۔ یہ سب ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ رستہ مشکل ہے۔ رستہ نہیں مشکل ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو بتا دی گئی ہیں، اس بارے میں گائیڈ کر دیا گیا ہے، راہیں سکھا دی گئی ہیں، سمجھا دی گئی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جی ٹھیک، تو چلیں اب آج ہم نے جیسے کہا تھا کہ کچھ ہم سورہ انفال میں ہی آگے جا کے نا بدر کے حوالے سے کچھ آیتیں اور بھی ہیں، یعنی وہ ہم بات کو مکمل کرنے کے لیے، ویسے تو بدر میں ہمیں بنیادی طور سے جو بدر کا پیغام ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا۔ جی انشاءاللہ صحیح کہہ رہا ہوں، پیغام سمجھ میں آ گیا نا بدر کا؟ کسی حد تک سر جی۔ جی کسی حد تک بالکل۔ اسی حد تک کیوں بھائی؟ پورا کیوں نہیں؟ سب بات یہ کہ بہت چیزیں تو سمجھ آ جاتی ہیں، پھر مطلب لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھول ہو جاتا ہے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، بات تو ابھی تو کلیئر ہم ہو گئی۔ معرفت کے مرحلے پر ہیں نا۔ جی جی معرفت کے بارے میں بالکل، وہ صحیح معرفت ہے، ہو تو اس کلیئر میں کلیئر ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، وہ 3 سٹیجز یاد ہیں آپ لوگوں کو بالکل 3 اسٹیجز یاد ہے۔ کامیابی کی؟ جی، کہ اپنے آپ کو، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے الائن کرنا ہے، اس کے پھر تابع اس کرنا کی ہے، مطابقت کرنا ہے، اور رسول اور حجت خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ بندگی کو پھر ثابت کرنا ہے، جی یعنی ثابت کرنا، بندگی اور اطاعت۔ بندگی کرتا ہے۔ اس کے ہم، بعد اللہ کی نصرت آئے گی، اور اس کے بعد ہاں بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھنا، اس کے ہم، بعد بھی سخت یعنی رہنا ہے۔ خدا کی نصرت آتی ہے آپ کے مضبوط ارادے اور ہاتھوں کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اور خدا کی نصرت ایسے نہیں آتی کہ وہ کہے کہ جی آرام سے گھر جا کے بیٹھ جاؤ۔ آ جائے ہم گی، ہم، نہیں آئے گی، ہم، اور اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پھر اس کے اوپر، کامیابی کے بعد آپ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ اس سیٹ پر، لیڈر کی سیٹ پر آ کر آپ کیا کرتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ میں سر سارے جی اسٹیجز بولیے۔ مشکل ہیں، لیکن چوتھا اسٹیج زیادہ مشکل ہے۔ ہاں اسی جگہ پہ لوگوں نے زیادہ گڑبڑ کی ہے۔ ہاں زیادہ یہی ہوتی گڑبڑ۔ جی سر یہ جو ارادے کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے بندگی جو آپ نے بتایا ہے، ہم، تو بندگی تو یہ لاسٹ پروڈکٹ ہے نا، وہ جو 1 2 3 والا جو فارمولا آپ کہتے ہیں، صبر شکر توکل، پھر یہ اس نہیں، طرح چلے گا بندگی نا؟ بندگی بنیاد ہے نا، بنیاد بنیاد تو بیس سب ہے۔ سے پہلے آئے گی نا۔ اچھا دیکھیں یہ ساری کی بنیاد تو سب سے پہلے آئے گی نا، جب آپ عمارت بناتے ہیں تو پہلے آپ بنیاد ڈالتے ہیں، اس کے اوپر پلرز کھڑے کرتے ہیں اور اس کے اوپر بیمز ڈالتے ہیں۔
لیکن جی ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے، یعنی بندگی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ تو بالکل آپ واضح طور سے سمجھ لیں کہ اگر صفت بندگی نہیں ہے، یعنی ہم عبد خدا نہیں ہیں، تو نصرت خدا نہیں ہے، تو وہ تو بالکل امپاسبل ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے ذہن میں تھوڑی یہ غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب میں اگر کہہ رہا ہوں بندگی بنیاد ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندگی سے مراد بندگی کامل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کامل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جوہر، وہ ایسنس آپ کے اندر ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ پورا ایک لوپ بنتا ہے، یعنی لوپ بننے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر علامہ طباطبائی نے رسالہ سیر و سلوک میں لکھا کہ اسلام اور ایمان ان کے چار چار لیول ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اصغر ہے، ایک اوسط ہے، پھر اکبر ہے، پھر اعظم ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جب شروع میں جو اسلام سے شروع ہو کر ایمان تک آتا ہے تو وہ کامل ہو گیا، نہیں، وہ پہلے مرحلے میں ایمان اصغر پر ہے۔ پھر ایمان اصغر جب آ جاتا ہے، یعنی آپ کی بندگی، تقوی، صبر، شکر، سب کا لیول کیا ہے؟ ابھی اصغر والے لیول پر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ کا وہ لیول اچیو ہو جاتا ہے تو وہ پھر جیسے فیڈ بیک ہوتی ہے نا، وہ چیز پلٹ کے واپس آتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ جیسے آپ کا تقوی ہے، اس کا لیول بڑھتا ہے، تقوی کا لیول بڑھے گا، آپ کے صبر و شکر کا معیار بہتر ہوگا، صبر و شکر کا معیار بہتر ہوگا، وہ واپس پلٹ کر بندگی کو تقویت دے گا۔ اس طریقے سے یہ پورا کیا ہے؟ یہ لوپ بنتا ہے، جس کو انجینئرنگ کی زبان میں جی بھی کہتے ہیں فیڈ بیک لوپ سسٹم۔ سمجھ میں آیا سر، یہ ورڈ جو ہے وہ زیادہ کلیئر کر رہی ہے یہ بات۔ فیڈ جی بیک سسٹم بنتا ہے کہ یہ تمام صفات کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یوں ایک جگہ سے اٹھتی ہیں، جیسے پانی کا سطح اٹھتی ہے اور ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر جاتی ہیں، نہیں، یہ پورا فیڈ بیک سسٹم ہے کہ یہ اس میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ تمام صفات آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائنامک سسٹم ہے صفات کا، یہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی میں بھی مجھے فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کے سوالات سے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب بھی میں نے کہا بندگی بنیاد ہے تو آپ کے دماغ میں آیا میں بندگی کامل کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، کامل بندگی کی بات نہیں کر رہا، میں بندگی کے ایسنس کی بات کر رہا ہوں کہ بندگی کا ایسنس انسان میں ہے یا نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاضع و خاشع کرتا ہے یا نہیں کرتا، خشیت ہے قلب میں یا نہیں ہے، کسی بھی درجے پر ہو۔ سر وہ جو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سر تسلیم، وہ بہت آگے، وہ آگے ہے۔ بہت آگے کی بات ہے، وہ نہیں آتی اتنی جلدی۔ جی سب بہت ساری آیت، بلکہ ایک واقعے میں جو صحابی بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کو بھی ایک جگہ پر فاسق کہا گیا ہے، تو یہ چوتھے مرحلے کی غلطی ہے نا سر؟ ہاں، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک انسان ایک خاص سمجھ لیں لیول ہے ایمان اور تقوی کا۔ چلیں اب آپ لوگ ہوں یہ بات کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک آیت دکھاتا ہوں۔ دیکھیں 93، اور قرآن کے بیانات بھی بہت عجیب سے ہی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کھائیں، یعنی جو چیز ہے کہ جو حلال ہے اور وہ ہے خدا کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ طعام کریں۔ اذا متقوا، جب کہ وہ تقوی کو اختیار کریں۔ تو ہمارے پاس کیا سیکوینس بنا؟ ایمان، ایمان کی بنا پر عمل صالح، صحیح ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہوں ایمان اور عمل صالح دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے۔
सीक्वेंस में, ठीक। عمل میں صالحیت پیدا ہی ایمان کی بنا پہ ہوتی ہے. हम्म, تو یہ عمل صالح جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھ لی تو عمل صالح انجام دے دیا، ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے. آپ کی نماز کی صالحیت اتنی ہی ہے جتنی آپ کے اندر صفت بندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ صفات ایمان پر بلڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایمان اور معرفت پر. تو یہ نقطہ بالکل واضح اور روشن رہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے یعنی ایمان کا جوہر پیدا ہوا، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے. اذا متقوا، اور اس کے بعد جب آپ نے ایمان اور عمل صالح کے رستے کو اپنایا تو آپ کے اندر کون سی صفت پیدا ہو گئی؟ تقوی صفت تقوی. ٹھیک. اور صفت تقوی کا معنی کیا کہ آپ کے اندر وہ بیداری آ گئی کہ میں ہمیشہ ہر جگہ خدا کی نظر کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے، یہ لیول 1. کیوں میں کہہ رہا ہوں لیول 1؟ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا، اس کے بعد دوبارہ کیا ہوا؟ دوسری ایمان میں پختگی آئی، پھر مضبوط. پھر ایمان، پھر وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا. اب یہ لیول 2. جی یعنی سر. اس کے اس میں کہیں کہ اب پہلے اس میں آپ ایمان، عمل صالح، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حصول تقوی، دوبارہ سے آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ آمنوا وعملوا الصالحات اس پہلے والے آمنوا وعملوا الصالحات کے مثل ہے یا برتر ہے؟ یہ ہونا چاہیے. برتر، زیادہ بہتر برتر. ہے، لیول ہو ٹھیک. گیا نا، ٹھیک ہے، ہائی لیول اب ہو گیا. اوپر ہو گیا. کیوں اوپر ہو گیا؟ اس لیے کہ اب جو آپ نے تقوی اختیار کیا، اس تقوی نے فیڈ بیک کیا ایمان کو آپ کے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو آپ کا شروع میں جس ایمان سے آپ چلے تھے اس ایمان سے اب آپ کی ایمان کا لیول اپ ہو گیا. بڑھ رہا ہے. ٹھیک. اور اب وہ جو ہائر لیول کا ایمان ہے، اب اس میں سے جو عمل نکلے گا، جو اس کی صالحیت کا معیار بھی ڈیفرنٹ ہوگا. درست بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح. جی ثم سر. اتقوا، پھر اس کے بعد دوبارہ تقوی. اب یہ تقوی پہلے والے تقوی سے فرق ہے، اس کا درجہ فرق ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ آمنو، اور ایمان لائے. ثم اتقوا، اب تیسری سٹیج پر آپ غور کیجئے گا کہ تیسری سٹیج پر جو ہے نا اب اعمال الصالحات نہیں آ رہا. صحیح، اس پہ غور کیجئے گا. آمنو، یہ ایمان کی تھرڈ سٹیج ہو گئی، یعنی کہہ لیں اب آپ اکبر پہ پہنچ گئے. اکبر پہ پہنچ گئے، یہ ہو سکتا ہے اعظم ہو. ثم اتقوا، اور پھر اس کے بعد تقوی، تیسرا درجہ. وہ احسنو، اور یہاں پر عمل صالح کی جگہ ایک اور ورڈ نیا آ گیا، احسنو، یعنی انسان کی ذات میں حسن پیدا ہو گیا، کہ جس کے بارے میں ایک روایت ہے رسول خدا سے، شیعہ سنی دونوں اس میں ہیں، منابع میں ہیں، حضرت ابوذر سے، کہ ہاں شاید یہی ہے، میں حضرت ابوذر کے بارے میں شاید وہ کر سکتا ہوں مغالطہ، لیکن پیغمبر کا یہ کلام یقیناً ہے کہ مقام احسان یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو اس کا لوور لیول یہ ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. مقام احسان یہ ہے کہ تم خدا سے رویت کے درجے پر آ گئے ہو. اب خدا تمہارے لیے تصور نہیں ہے، خدا تمہارے لیے ایک وہ نہیں، ایک چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم سوچتے ہو یا جس کے بارے میں تم توجہ کرتے ہو. یہ مقام احسان. تو یہ درجات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک ہی ورڈ یوز ہو رہا ہے نا بار سر بار، بہت پیاری آمنو آیت ہے، آمنو جزاک اللہ. آمنو واتقوا. اور جب تم مقام احسان پر پہنچ جاؤ گے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت کے مستحق ہو جاؤ گے. صحیح بات آپ کو سمجھ؟ درجات ہیں.
تو یہ سمجھ لینا کہ جی یہ والا آمنو اور یہ والا آمنو اور یہ والا آمنو سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر سر ہم اس جس طرف طرح آتے جی جس طرح ہم نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی معرفت کے درجے ہیں نا، کہ دین کی معرفت، بالکل اول بالکل دین و بالکل، معرفت و کمال، جی جی جی، اسی طرح درجات ہیں بالکل، معرفت کے، بہت ایمان کے۔ زیادہ۔ ہم۔ تو اور پانچویں امام کا ایک بڑا زبردست قول ہے اس بارے میں، جس سے میں استنباط کر کے بتا رہا ہوں کتنے درجات ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا، کتنے درجات ہیں؟ یعنی ہم تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے کہہ دیا جی 4 ہیں، لیکن حقیقتاً 4 تھوڑی ہیں۔ صحیح، پانچویں امام کا قول اس بارے میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اتنے درجات ہیں جتنا فرش سے لے کر عرش تک کا فاصلہ ہے، اتنے درجات ہیں۔ صحیح، یعنی ایک مومن یا مسلمان دوسرے مومن کی جنت کو اپنی جنت میں بیٹھ کر اس طریقے سے دیکھے گا جیسے تم زمین سے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو، اتنا فرق ہے درجات میں۔ سر یہی وجہ ہے نا کہ ہم محمد والے محمد کے لیے یہ اسی بات میں آئے گی نا، شامل ہوگا کہ ہم ان کے لیے سلوات پڑھتے ہیں، یعنی یعنی کہ نہیں، یا اللہ سلوات تو تو اپنی پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ درجات کی رحمت خداوندی سے قریب ہونا، کہ پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر۔ ہاں، یعنی یہ ان کے قرب میں اضافہ فرما، اس قسم کی یہ دعائیں ہیں جی۔ تو بدر کے بارے میں یہ جو ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس قسم کا ابھی تک سینیریو موجود ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یعنی تم کس سائڈ پہ تھے؟ قریب والی سائڈ پہ تھے، ویلی کی۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، قصویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں دور کو، فار آف، ٹھیک ہے؟ جیسے مسجد اقصیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ کسی خاص دور والی۔ مسجد کے نام کی سب بات نہیں سے ہے، دور، مسجد اقصیٰ یعنی سب سے دور دور۔ والی مسجد، جی، جو سب سے دور ہے جو مسجد، ٹھیک ہے نا؟ تو والرکب اسفل منکم، اور جنہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ تم سے نیچے، نیچائی پر تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ تو اگر تم یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو تم میعاد کو یعنی کھو دیتے یا اس میں اختلاف کر دیتے۔ دیکھیں اس جملے کو میں تھوڑا سا آسان بنا دوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ in a way دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص جگہ پر آ کر ایک میعاد پر، میعاد کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ملاقات کریں گے، میعاد، میقات، کہ خاص وقت پر ہم یہاں ملاقات کریں گے۔ تو دونوں لشکر جو تھے وہ اسینشلی ایک دوسرے سے بھڑنا یا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجوہات تھیں کہ جو اختلاف مسلمانوں کے اندر بھی تھا کہ اب چلیں، واپس چلیں، چھوڑ دیں، اور یہی والی چیز ادھر بھی تھی کہ بھائی اب ٹھیک ہے، ہمارا قافلہ نکل گیا، ہمارا قافلہ خطرے سے باہر ہے، اب واپس مکے چلو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، یہ خدا نے اس کو قضا کیا۔ قضا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایسا فیصلہ کیا اللہ نے اس بارے میں، کانا مفعولا، جس کو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اور یہی قضا کی ڈیفینیشن ہے کہ جس امر کو خدا قضا کر دیتا ہے کوئی کچھ بھی کر لے اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔
ٹھیک. تو اگرچہ کہ دونوں طرف جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ تھا کہ جناب ہم جنگ سے گریز کریں، یعنی اگر ان کے اوپر ہوتا تو شاید وہ ایک جگہ پہ نہ ملاقات کرتے، ایک دوسرے کے سامنے نہ آتے، لیکن خدا نے ایک امر کو قضا کر دیا تھا کہ یہ جنگ، یہ مبارزہ، یہ مقابلہ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے، کانا مفعولا، جو کہ ہونا تھا، فعلیت میں آنا تھا. کیوں خدا ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بینہ یعنی روشن دلیل پر ہلاک ہو. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے بڑی، یعنی یہ فقرہ بہت کلیدی فقرہ ہے. یہ سنت الہی کی بالکل بنیادوں کو بیان کرتا ہے کہ خدا کس طریقے سے فیصلے کرتا ہے کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل پر ہلاک ہو، یعنی اسے خود پتا ہو کہ میں اسی قابل ہوں، اسے خود اس بارے میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ میرا یہی انجام جو ہے نا، میں اس کا مستحق ہوں. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى، اور جو زندہ ہو. ہلاکت کے مقابلے میں کس کو خدا نے رکھا ہے؟ زندگی کو، زندہ، یحییٰ. یہ نہیں کہا کہ جو بچ جائے، بچ جائے کا ورڈ نہیں ہے ہلاک کے مقابلے میں. یحییٰ، جو زندہ ہو، من حیّا، جو بھی زندہ ہونے والوں میں سے ہو، عن بینۃ، وہ بھی روشن دلیل پر ہو. ٹھیک. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک بہت پلین مطلب ہمارے سامنے جو آ رہا ہے کہ زندگی کے نظام میں ترقی خیراتی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی آپ کو ایفرٹ کرنا ہے، آپ کو خود زندہ ہونے، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پرووائڈ کرنا ہے کہ ہاں میں زندگی چاہتا ہوں، ہاں میں زندگی کو پسند کرتا ہوں، میں ان رستوں کو نہیں اختیار کرنا چاہتا جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. ہلاکت کا معنی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کافی پہلے 2-3 دفعہ بتایا بھی. ہلاکت کا لٹرل میننگ کیا ہے، ایک مثال بھی دی تھی اس حوالے سے. یہ خدا کی رحمت سے دور ہونا؟ نہیں نہیں. نہیں. ان اے وے ایونچولی تو سوال ہر یہ چیز تھی، اسی طرف جاتی ہے، لیکن اس کا ایک خاص معنی ہے. جی. سر آپ نے شاید مثال کوئی درخت کی سی دی تھی کہ وہ ہم 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 کاٹ جب جڑ سے جدا ہو جاتا ہے تو یعنی وہ جیسے شاخ اگر آپ توڑ دیں، جی 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 اگر درخت کی ایک شاخ ہے اس کو آپ توڑ دیں، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ درخت سے مطلب ایک بالکل جو اس کی ممبرین ہوتی ہے، اسکن ہوتی ہے ٹہنی کی، اس سے وہ لٹکتی رہتی ہے، ذرا سی وہ باقی بچ جاتی ہے. اور اگر دور سے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ہری بھی دکھ رہی ہوتی ہے کچھ عرصے تک، لیکن رفتہ رفتہ کر کے وہ سوکھ کے ختم ہو جاتی ہے. یہ ہلاکت ہے. تو ہلاکت کا مطلب یہ ہے کٹ آف فرام دا سورس. تو بات وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ رحمت سے دوری، لیکن ایگزیکٹ میننگ ہلاکت کا یہ نہیں ہے. یعنی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں لے آئے، ایسی اس کی حالت ہو جائے کہ وہ سورس سے اپنے کو کاٹ لے. جیسے کہ یہ جو ٹہنی ہے اس کا رشتہ درخت کے اور درخت کی جڑوں سے منقطع ہو گیا. ٹھیک. تو جو کافر ہے یا نعوذ باللہ جو منافق ہے یا مشرک ہے جو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ در حقیقت کیا کام کر رہے ہیں؟ اپنے جی، آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو سورس آف لائف یعنی خدا سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک. تو خدا اس کو بھی بینہ تک، یعنی اس جگہ تک پہنچا کر اس کا انجام ظاہر کرے گا کہ جب یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ہاں یہ واقعاً کیا ہے، یہ دشمن خدا ہے، دشمن دین ہے، تو وہ دلیل مکمل ہو جائے گی نا. یعنی کہ جب تم اس نیت سے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول کو
نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، خدا کے دین کو مٹا دینا ہے، جو مومنین ہیں ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا ہے، تو اب پوری دلیل کامل ہو گئی یا نہیں کہ تم کو ہلاک کر دیا جائے؟ جی سر. درست ہے. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں، اگر ہلاکت کے یہ معنی آپ لیں تو حیات، ہلاکت کے مقابلے میں حیات آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹہنی یا وہ شاخ جو جس نے اپنے آپ کو درخت سے توڑا نہیں ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ بچے گی یا زندہ ہوگی؟ زندہ رہے پھلے گی. پھولے گی، ہے نا؟ تو اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ میننگ بھی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ قرآن ہلاکت کے مقابلے میں حیات کو کیوں لا رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہلاک ہونے والا روشن دلیل پر ہلاک ہو اور جو بچ جائے وہ روشن نہیں. یہاں بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہلاکت بالمقابل حیات ہے. یعنی جو سورس آف لائف سے جڑا رہے گا وہ، جیسے آپ نے دیکھا نا چھوٹی سی کوپل آتی ہے، ہلکی ہلکی ٹہنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کتنے مضبوط ہو جاتی ہے وہ ٹہنی درخت پہ، کتنا اس کے اندر قوت آ جاتی ہے. تو یہ یعنی پھر جو سورس سے باقی رہے، لیکن اس کے لیے بھی بینہ درکار ہے. یعنی وہاں بھی تمہیں اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا، پروف کرنا پڑے گا کہ تم واقعاً خدا چاہتے ہو، دین خدا چاہتے ہو، واقعاً تم حجت خدا کے زندگی پر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو. یہ سب چیزیں پروف کرنی پڑیں گی. یہ اس کے لیے بینہ ہے جو زندہ ہونا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے. تو خدا سارے کام کیسے کرتا ہے؟ خدا کی قضا کیا ہے جس میں لوگ چاہیں نہ چاہیں. اب یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ دونوں ریلیکٹنٹ تھے ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے میں، لیکن خدا نے ایک امر کو قضا کر دیا تھا جو فعلیت میں نہیں آنا تھا. کانا مفعولا، اٹ واز ایز اف ڈن. اور کیوں؟ تاکہ جو ہلاک ہو وہ بینہ پر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ روشن دلیل پر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور بے شک یقیناً خدا جو ہے سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. اور پھر وہ تمام کے تمام جو انتظامات کیے، یعنی جو ہم نے کہا کہ جو تھرڈ سٹیج ہے کہ جس میں خدا آپ کے لیے پلان کرتا ہے، تو پلاننگ ہم نے پیچھے کی آیتوں میں بھی پڑھی تھی، یہاں بھی ہے کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. کہ اب یہاں پر جو ہے فی منامے کا، اب یہاں پر کا جو ہے نا یہ سنگولر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مخاطب رسول اللہ ہیں مینلی ابھی، کہ جب ان کو تمہاری نیند میں قلیل دکھایا، ان کو دکھایا کہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، ان کا کوئی روب و ہیبت نہیں طاری ہو رہی ہے ان کے جمعیت کی وجہ سے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. اگر ہم ان کو کثیر دکھاتے تو کیا ہوتا؟ تمہارے قدم پھسلنے لگتے اور تمہارے آپس میں امر میں تنازعہ پڑ جاتا. یعنی تنازعہ پڑ جاتا کہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو، مومن کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ میرا دشمن قوی ہے، طاقتور ہے، تو آپ کی پلاننگ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ پلاننگ تو آپ بھی کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کی پلاننگ کا مطلب ہے کہ بندہ یوں ہی کھڑا رہے. تو تمہارے اپنے اندر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے اور تمہاری ہمت پست ہونے لگتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. لیکن اللہ نے تم کو سلامت رکھا ان مصائب سے، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اصل جنگ جو ہے نا وہ اپنے قلب اور دماغ میں جیتی جاتی ہے. میدان اور تلوار کی باری بعد میں آتی ہے. تو یعنی خدا نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو کس بات سے محفوظ رکھا؟ ڈی مورلائز ہونے سے، ان میں پھوٹ
نہ پڑے. اور یہاں سے آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ یہ مسلمان اتنے ملین بلین ہونے کے بعد اگر تفرقہ ہو تو کس قابل رہیں گے یہ؟ اگر سب ایک دوسرے کے گریبان پر ہی ہاتھ ڈالنے کی فکر میں ہوں، اگر دو مسلمانوں کی سوچ آپس میں نہ ملتی ہو تو کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی خدا ہمارے لیے تدبیر نہیں کر رہا ہے. کیونکہ خدا اگر ہمارے لیے تدبیر کرے گا تو سب سے پہلے کس بات کی فکر کرے گا؟ یہ بتائیں. دلوں میں اطمینان ڈالنے کے لیے. دل میں اطمینان رہے، قدم نہ پھسلیں اور آپس میں ٹکراؤ نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ. جی شہزاد بھائی ایسے ہی ہے نا؟ جب اپنی قوتیں آپس میں ہی ٹکرانا شروع کر دیں تو اب تو اس کو ختم ہو گیا. دشمن کے لیے کیا مہیا کریں گے؟ تو آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا کی پلاننگ کی بنیاد ہے کہ تمہارے دلوں کو مربوط رکھنا، تمہیں تمہارے عزم اور ہمت کو باقاعدہ، اور یہاں پر لفظ استعمال کیا سلم، یعنی خدا نے تمہیں سلامت رکھا. تو یہ سلامتی اس میں ہے کہ امور میں تنازع نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، کم ہمتی پیدا نہ ہو. اور اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو جو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا سب سے بہتر عالم ہے، وہی اس کی سب سے بہتر پلاننگ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو یعنی جو سینوں میں ہے، جو قلوب میں ہے، ہر زندگی کے معرکے میں پہلی اہمیت اس کی ہوتی ہے. بعد میں آپ جو عالم خارج میں جو کچھ بھی کرتے ہیں پھر وہ چیز سامنے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہر جگہ پر، چاہے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی عمل ہے، اس سے جی. پہلے قلب کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، یقین قلب و ہونا چاہیے. صدر. جی. ہاں. اس کے بعد جا کے نا پھر آپ اگر وہ، جیسے آپ نے کہا خارج میں عمل ہوگا جی. تو وہ پھر صحیح اس ہوگا، کا کوئی آؤٹ پٹ ملے گا آپ کو. آؤٹ پٹ ملے گا. اگر اندر سے مسئلہ ہوگا تو پھر ہو جائے گا. ہاں پھر آپ ٹھیک. جتنی بھی تعداد میں ہوں، اور اس چیز کو آپ ہاں، انفرادی اور اجتماعی دونوں طور سے لیں. دونوں جگہ پہ دے سکتے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یعنی جس طریقے سے انسان کا سینہ اور قلب ہوتا ہے، اسی طریقے سے معاشرے اور اجتماع کا بھی سینہ اور قلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اگر انسان کے اندر اضطراب ہے تو اس کے اندر چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، فوکس نہیں ہو پا رہی. اسی طریقے سے معاشرے کے اضطراب کا نام ہے تفرقہ، فرقے واریت. یہ معاشرے کا اضطراب ہے کہ جس میں دو لوگوں کی رائے ایک کے ساتھ مل نہیں پاتی، لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے. یعنی جہاں پر بھی بات اتحاد اور اجتماع کی آتی ہے نا تو ہمیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہی ہے، یعنی کہ جو فرد کو اضطراب اور بے چینی اور پریشانی کی بات ہے، جس سے خدا بچا رہا ہے کہ امور میں تنازع نہ ہو. تو یہی تنازع کیا ہے پھر معاشرے کے اندر بھی ہے اور انسان کے اندر بھی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کس بات کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے ماشاءاللہ آیت اللہ خامنئی اس بارے میں بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد ہو. یعنی کہ اس سے کہ آپ اگر کہیں کہ بھائی میں اپنی ایک چیز کو جو میری مطلب مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ اس کو اس بات کے لیے پیچھے بھی ہٹا سکتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا، اتحاد بین المسلمین ہوگی. تو یہ بالکل ان لائن ہے ود دا ریکمنڈیشن آف قرآن کریم کہ آپ کو اگر رہنا ہے یعنی مؤمنین کے اندر بالخصوص اور مسلمین کے اندر بالعموم، تو آپ کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہمتیں پست ہوں معاشرے میں یا لوگوں میں، اور آپس میں تفرقہ اور تنازع ایجاد ہو. کیونکہ وہاں سے ہم خود اپنا، جیسے آپ کہتے ہیں نا، ہم اپنا بیڑا غرق کر دیں گے یا ہم ہلاکت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، خدا نخواستہ.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. اچھا، اب جو آیت 44 آ رہی ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، یعنی جب تم آپس میں تم نے ایک دوسرے کو فیس کیا، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، تو یُریکُمُوہُم فی اعینکم قلیلا، تو تمہاری آنکھوں میں ان کو قلیل دکھایا، تھوڑا دکھایا۔ آپ یہاں پر ایک خاص بات نوٹ کر رہے ہیں پچھلی آیت اور اس آیت کو سامنے رکھ کے؟ پچھلے میں سنگولر کی ضمیر تھی، یہاں پلورل کی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہاں پر مخاطب صرف رسول خدا صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے، وہ وسلم تو تھے، وہ تو جہاں پر صحیح ہے، میثاق مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر تمام لشکر مراد ہے، صحیح، یوریکمو وہ سے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا؟ اس میں کوئی معنی پنہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سر اس کو۔ جی سر، اس میں ایک چیز ہے کہ جب ان کو آ، زیادہ دکھایا گیا ہے، نہیں، زیادہ تو کہیں بھی نہیں ہے، نہیں ہر جگہ قلیل، ہاں لفظ قلیل قلیل ہے، دکھایا گیا، ہر ہاں جگہ قلیل قلیل ہے۔ دکھایا گیا۔ دیکھیں یہاں پر جو سر ان کو، جی نہیں بول لی بات کی۔ سر ان کو کم کر کے اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ تاکہ آپ کے حوصلے بڑھ جائیں۔ ہاں، تاکہ اس طرف کے حوصلے بڑھ جائیں، اور اس سائڈ کو زیادہ کر کے دکھایا جا رہا تھا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ دیکھیں آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ والا پوائنٹ اطمینان مس قلب کر والی رہے بات آ ہیں، جاتی مس ہے پھر۔ کر رہے ہیں بالکل۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ یہاں پر جو دو آیتوں کا کمپیریزن بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو رسول کو دکھایا وہی مومنین کو دکھایا۔ نظر آ رہی ہے بات یا نہیں؟ قلیل ان کو بھی قلیل دکھایا، فی مومنین کو بھی منامک قلیلا فی ہاں اعینکم قلیلا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ سیم ویژن ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ یعنی یہ میں آپ لوگوں کو وہ یہ جو بدر کی آیتیں ہیں نا، اس میں سے اہل معرفت کچھ چیزوں سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے اس آیت پہ ہم نے بات نہیں کی کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہو جاتی، وہ وما رمیت اذ رمیت، وہ بہت زیادہ یعنی معارف سے بھرپور ہے وہ آیت۔ یہاں پر جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اگر تم حجت خدا کے اطاعت میں مضبوط ہو کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے ہو تو جو وہ دیکھتے ہیں اس کا ایک حصہ تم بھی دیکھتے ہو۔ اور یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے کلام میں بکثرت کلام بیکار خرافاتی باتیں تم نہ کر رہے ہوتے، اور تمہارے دلوں میں کیا نہیں ہوتا، یہی اضطراب اور پریشانی اور اٹھا پٹک نہیں چل رہی ہوتی تمہارے دلوں میں، تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے یا نہیں ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے؟ جی، یہ بات نقطہ واضح ہو رہا ہے؟ تو جی سر۔ خدا نے کہاں آپ کو محروم رکھا ہے یہ بتائیے؟ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کچھ بندوں کو اسپیشل بنا دیا اور باقی سب لوگوں کو کسی گھٹیا مقام معیار پہ رکھ دیا؟ ہاں، وہ طریقہ ضرور ہے کہ ان کے لیے جو فضائل ہیں وہ اوریجنل ہیں، بالافعالہ ہیں، ہمارے لیے بالاتباع ہیں اور اطاعت کے وسیلے سے ہیں۔ لیکن یہ آیت یہ بتا رہی ہے نا کہ جب تم اس جگہ پر مضبوطی سے آگے کھڑے ہو جاتے ہو تو تم کس چیز کو حاصل کر لیتے ہو؟ تم
نبی کی رویت اور مشاہدے میں خدا تمہیں شریک بنا دیتا ہے کہ جو ان کو دکھا رہا ہے وہی تمہیں بھی دکھا رہا ہے. فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. یعنی جو بات آئی کہ خدا کو یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنے امر کو قضا کرنا ہے جو کہ ایز اف اٹ از ڈن. ٹھیک ہے، کانا مفعولا کہ اٹ از گڈ ایز ڈن، یعنی شروع سے ہی، کیونکہ امر قضا جو ہے اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہو سکتا نا، کلمہ کن کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا نا، کن فیکون، یہاں تو پہ کوئی کچھ ایک بھی ایک کر لے. جی 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 جی، بس ایک بات یہ پوچھنی ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیسے رسول کو دکھا رہا ہے ویسے ہی مطلب اتنا گھٹیا اور ایسا ہمیں نہیں بنایا، تو یہ صرف بدر کے اس میں آپ بتا رہی ہیں ان جنرل یہ بات جنرلائز کی ہے؟ بدر آپ کو وہ کرائٹیریا دے رہا ہے تو یہ کہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عرفہ کی آپ آپ بات جو اس کہہ رہے ہیں. جگہ پر، ہاں، کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں. بدر آپ کو وہ معیار سمجھا رہا ہے. یعنی کہ آپ کو جو ہمیشہ ایک دل میں ایک خلش سی رہتی ہے اور ایک وہ رہتا ہے کہ ہم تھوڑے سے انفیریئر ہیں، ایسی بات قطعاً بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کہ بس ایک فرق ہے، کیونکہ ہم ایک یہ کہتے فرق ہیں کہ ہے. ہم اچھا. یعنی ایک فرق ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اوریجنلی حاصل کیا ہے، یعنی سمجھ لیں خدا سے حاصل کیا ہے، جی جی اور ہم اس مقام کو ان کی اتباع اور اطاعت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن جو مشاہدہ ہیں اور جو چیزیں ہیں اس میں اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ شریک اور شامل کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا وہ معیار نہیں بن پائے گا ان کے معیار جیسا، لیکن اس بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی. ہم کر سکتے ہیں اگر اتباع ہم صحیح طریقے سے کریں. ہم یعنی پہنچ صرف سکتے ہمارے ہیں، یعنی پہنچ ہماری سکتے ہیں. جی ہماری ذات ہمارے ہی آڑے ہے کہ ہم ہی اپنے ہم، راستے میں خود ہی جی کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، جی. اس میں حافظ تو خود حجاب خودی از میاں برخیز. حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ اے حافظ اپنا سب سے بڑا حجاب تم خود ہو، تم درمیان سے ہٹ جاؤ. جو جی السلام علیکم، جی اس میں شہید مطہری نے بھی علامہ طباطبائی سے ایک وہ حدیث نقل کی ہے نا، سخن کے شروع میں جو ان کا تقوی پہ لیکچر ہے، کہ رسول کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا تکثیر فی کلامکم و جی ابھی یہ تمرید میں نے فی سنائی ہے حدیث. قلوبکم لرأیتم آرا ولا جی سمعتم جی اسمع. ابھی یہ حدیث سنائی. جی 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 صحیح صحیح صحیح. اور سر آپ جو یہ فرق کہہ رہے ہیں اہل بیت میں اور ہم میں، کیوں تو اس معاملے میں ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ بس یہ خدا کی مرضی کہ کیا انہوں نے مطلب؟ خدا سے ڈائریکٹ لیا. آپ نے یہ فرق ہے نا، ہمیں اطاعت کے ذریعے حاصل ہوگا، ہاں جی. اور یہ جو چیز ہے یہ بس مطلب خدا کا فیصلہ تھا. نہیں، فیصلہ خدا کا کوئی زبردستی نہیں ہوتا، کوئی دھاندلی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جو انسانوں کی حقیقت کو اور ان کے معیار کو خدا ہمیشہ سے جانتا ہے، علم خدا میں ہے، تو اس کے مطابق، اس علم کے مطابق انسانوں کے درجات ہیں، ان کی کرامت ہے، ان کی فضیلت ہے، اور اسی کا ظہور اس دنیا کی زندگی میں ہے. تو یعنی یعنی ان کے پاس وہ فضائل موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہر ایک نبی ولی اپنے اپنے مقام کو ڈیزرو کرتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہتے تو ہیں عطا ایسنشل میننگ میں. ایسنشل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر انسان کے پاس جو کچھ ہے، کیونکہ انسان ذاتاً فقیر ہے، لہذا جتنا کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ عطا الہی ہے. یہ ایسنشلی یہ بات بالکل صحیح ہے ہر ایک کے لیے، عرشی مخلوقات کے لیے بھی، فرشی مخلوقات کے لیے بھی، کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا خداوند ہے. لیکن جو جس مقام پر ہے وہ اس کو ان اے وے ڈیزرو کرتا ہے. وہی بات کہ جو زندہ ہے وہ بینہ پر ہے، جو ہلاک ہے وہ بینہ پر ہے. صحیح. خدا نے اس لیے کسی کو کسی مقام پر نہیں رکھا کہ میں خدا ہوں زبردستی تم بیٹھ جاؤ ادھر. اس طریقے سے نظام خدا نہیں ہے.
جو کچھ ہے یعنی وہ جیسے بینہ پر ہے. جی 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 جیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے جیسے ابھی ایک کتاب ابھی ریسنٹلی لکھی گئی ہے کہکشان نیستی جی 2019-20، جی. یہ قاضی آیت اللہ قاضی مرزا علی طباطبائی، قاضی کا اس پہ. جی جی جی، کہ وہ 40 سال تک ریاضت کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ان کو وہ مقام مل گیا کہ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو نیست کر لیا کہکشان نیستی کے. پھر مطلب یہ وہ مطلب یہ ہمارے لیے ہے ایسی ایگزامپلس امام خمینی اور آیت اللہ بہجت اور یہ جو آپ یہ بات ہاں کہہ رہے ہیں. ہاں، یعنی پوری طول تاریخ میں نا، یعنی کہ خود رسول خدا کے اور ائمہ کے ساتھ ایسے اصحاب موجود رہے ہیں نا تھرو مطلب آؤٹ آپ جو یہ ایسے. سوچتے ہیں ہنڈرنس، یہ مطلب ہماری پیدا کی ہوئی خود ہمارے لیے ہے. ہاں ہاں اب بالکل. مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی اس اسٹیج تک پہنچ گیا تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ مطلب ہاں سمپل سے اگر بالکل. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ آپ ظاہر ہے کوئی بھی ایگزام دینے جاتے ہیں، کچھ تیاری کرتے ہیں، آپ کو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اگر وہ ایک کمپیٹ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وائی ناٹ ان دس، مطلب اس میں ہاں کیوں نہیں؟ بالکل. مطلب آپ ہمارے کو دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. جی جی ہاں بالکل. آپ مطلب آپ کیوں، کمپٹیشن سے ہی باہر ہیں. جی جی، آپ کب تک ڈیفینسو زندگی گزارتے رہیں گے؟ مطلب اگر میں ایسے سوچوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہاں انہوں نے یہ مقام اگر کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جی مطلب ایسے ہی مر بالکل. جائیں. تو مطلب آپ سے ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسے ہی بس اپنے آپ کو پیدا ہوئے اور بے مقصد ختم ہو جائیں. ظاہر ہے ظاہر. تو یہی بات ہے نا. یعنی آپ جیسے آپ اس کی مثال دیکھیں، میں ویسے مجالس وغیرہ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو ابو حمزہ ثمالی ہیں، جو امام سجاد علیہ السلام کے قریب ترین اصحاب میں جی جی شمار کیے جاتے ہیں، تو یعنی وہ تھے کہ جن کو باقاعدہ امام علیہ السلام اپنے ساتھ ناشتے پہ بلاتے تھے، اپنے گھر لے کے جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد بلاتے تھے. تو یعنی کہ خود اگر انسان اس جگہ پر ہوتا ہے نا، تو میں جب کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں خود امام کی طرف سے آپ کے لیے دعوت آتی ہے. صحیح جی جی کہ وہ اپنے دسترخوان پر آپ کو بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے. یہ میں نے نا ابھی یہ جی 250 سالہ انسان جو آیت اللہ جی خامنہ کی کتاب ہے، اس سے اسی حوالے سے جو ڈسکشن ہے نا رسول کے حوالے سے، وہ ابھی یہ حدیث شیئر کی ہے. یہ آپ مطلب شرکا سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کب جو ہے وہ رسول کے قلب پہ نظر کی اور پھر جو ہے ان کو وحی کے لیے چنا. بڑی اچھی اسی کانٹیکس میں یہ حدیث ہے جو ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے، تو بعد میں اس کو دیکھیے. تو اس میں جی کوئی جی وہ نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے نا، یعنی کہ یہ آیت جیسے کہ اہل معرفت اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ یہاں پر خدا، کیونکہ بدر کے اندر جو بھی مومنین تھے وہ ایک خاص مقام پر تھے. انہوں نے ایک خاص، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کئی لوگ اس کو مینٹین نہ کر پائے ہوں، نیچے آ گئے ہوں، وہ پھر بات کی بات ہے، لیکن اس جگہ پر وہ ایک خاص مقام پہ تھے. تو یعنی فی منامک قلیلا، اور اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک مقام اور بھی ہوگا قرآن کریم میں. آپ ہمیشہ کون سی آیت پڑھتے ہیں درود کے حوالے سے؟ جی ان اللہ و ملائکتہ جی یصلون علی یہ النبی. آیت پڑھتے ہیں آپ. اس کے علاوہ بھی درود کے حوالے سے کوئی آیت ہے آپ کے ذہن میں کہ جس پر اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں؟ سر ہے تو آیا تھی. جی یہ سر ایڈریس تو یاد نہیں آ رہا، لیکن ہے ایسی ایک آیت کہ اللہ اور فرشتے مومنوں پر جو کچھ زمین میں ہے ان پر درود بھیجتے ہیں. سورہ آراف کی شاید. یہ دیکھیں سورہ احزاب، اسی سورہ میں، سیم اچھا سورہ سیم سورہ. وہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے وہ 56 ہے، اور یہ 43 ہے. هو الذی یصلی علیکم. کون؟ کم یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. اللہ کا ذکر کرو کثرت سے ذکر، اور اس کی تسبیح کرو دن کی ابتدا میں اور دن کے اختتام پر. هو الذی، وہ ہے یعنی جس کی تم ذکر و تسبیح کرتے ہو. هو الذی یصلی علیکم،
جو تم پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، تمہارے لیے اپنے قرب کے دروازے کھولتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ. ٹھیک ہے، معیار میں فرق ہے کہ رسول کے لیے جو چیز ہے وہ اور ہے، ہمارے لیے جو درود و صلوات ہے وہ کس لیے ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم اپنی زندگی میں مسلسل ترقی کرتے رہو. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام. ٹھیک، تو دروازے بند تو نہیں ہے نا ہمارے اوپر، ہم خود بند کر لیں وہ ایک الگ بات ہے. ہم خود اپنے آپ کو اس بارے میں قرار دے دیں گے جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کسی لائق نہیں، وہ پھر ہماری مرضی ہے. تو بدر یہاں پر اس کا ذکر تمام ہوا، یعنی قرآن کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ، یعنی جو وہ آیات جو مینلی سورہ آل عمران میں ہیں احد کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جی کوئی فائنل کوئی کوشچن یا کمنٹ ہو تو بتائیے. جی سر، مطلب یہ جو لاسٹ کی جتنی بھی گفتگو تھی اس سے یہی سمجھ میں آیا کہ ظلم تو نفسی کا جو ایک جملہ ہے وہ جی میرے لیے ہے. میں چاہوں تو اپنے آپ کو بلند کر سکتی ہوں، اور میں جی اپنے بالکل. نفس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے میں پست ترین بن جاتے ہوں. ہاں، یعنی کہ جو بھی پرابلم ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی پرابلم ہے. سر بعض دفعہ ہم کچھ سچ اس طرح کرتے نہیں ہیں، لیکن ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ اس سے کیسے نکلے. میں نہیں نہیں، نکل اصول ایک پاتی. ہی ہے. دیکھیے اصول ایک ہی ہے. میں آپ کو ایک چیز اس سے ملتی جلتی بتاؤں جو میں نے بہت بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنی زندگی میں پائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ لوگوں سے یعنی دینی گفتگو کے حوالے سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں نے بہت بہت کلیئرلی اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان قربت ہوتی ہے نا، اس کے نفوس کے حالات پہلے پیدا ہوتے ہیں، ظاہری طور پر لوگ بعد میں ملتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اگر دو انسانوں کو ایک دوسرے سے قریب آنا ہے تو ان کے نفوس کے جو احوال ہیں نا، اس کے اندر کلوزنس، پروگزیمیٹی، وہ پہلے پیدا ہوگی چاہے وہ دنیا کے دو کونوں پہ رہ رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑا. پھر جب وہ چیز ہوتی ہے یعنی نفوس میں جب مشابہت پیدا ہوتی ہے تب ظاہری طور پر قربت کے اسباب بنتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے اس کا الٹا، کہ یعنی دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں پہلے دوست بن گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے نفوس ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں یا قربت ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ میں نے بہت وضاحت سے، اور بالکل اس کا جو ادر وے راؤنڈ ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب نفوس کے اندر دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، مس میچ ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہری اسباب بنتے ہیں اور بہت قریبی قریبی دوست جو ہیں نا وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام میرے خارج کو جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے ایٹ ایوری لیول وہ میرے نفس کی حالت ہے. اور وہ اور دونوں اسی طرف سے ہوتا اور جی دونوں سائڈز پر ہوتی ہے، یعنی جو آپ سے قریب آ رہا ہوتا ہے، جو آپ سے دور جا رہا ہوتا ہے، اس سب کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ مطلب یعنی جیسے میں اس کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں لوگوں کو اپنے سے قریب دور آتے ہوئے فیل کرتا ہوں نا باقاعدہ، تو میں نے اس پہ غور کیا، مجھے بالکل واضح چیز نظر آتی کہ قریب یا دور ہونا بعد کی بات ہے ظاہراً. اصل وجہ کیا ہے؟ اس نفس میں مماثلت ہے یا مشابہت ہے. تو آپ کو اگر کچھ بھی کرنا ہے نا تو وہی قرآن کیا حکم ہے نا، علیکم انفسکم، تم پر واجب ہیں اپنے نفوس پہ توجہ. آپ دیکھیں یعنی قرآن کیا یہ کہہ رہا ہے، نفس قد کی افلح من زکاہا قد خاب من دساہا. ہر چیز کو کس سے جوڑ رہا ہے؟
انسان کی فلاح کو، انسان کی نجات کو، انسان کی تباہی کو، مومنین کے لیے اہم ترین کام کیا ہے؟ علیکم انفسکم. تو جو کی ہے نا میری زندگی کی، وہ خود میرے اندر ہے. اور ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پر ہی توجہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ ایسے. اس قسم سر کی چیزوں پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. سر آپ اور مجھے سر ابتدا جیسے میں بتایا تھا. جی آپ بات پوری کر لیجیے جی محترم. آپ نے ابھی ابتدا نہیں، میں میں بتایا وہ تھا. پہلے جو بات کر رہی تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ کی بات بھی سنتا ہوں. جی سر، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم ڈرائیونگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو سگنل توڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر پھر کہا جائے کہ نہیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے، غلط ہے یہ کام، تو آگے سے ہی جواب آتا ہے آگے والا بھی تو چلا گیا، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس ہاں، کو تو تو اس کا کچھ نہیں. جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہی ہے نا کہ ہمیں ایک اصول ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا، اور یہی سے شاید اختلافات بڑھتے چلے جاتے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو میں گاڑی چلاتے ہوئے اکثر اپنے آپ کو میں نوٹ کرتی ہوں کہ کیا میں اس رول کو فالو کر رہی ہوں یا نہیں. تو پھر دیکھیں، یہی اصل جو اختلاف. نفس کی حالت ہے نا، جو ہم نفس کی بات کر رہے ہیں، اصل جی بات یہ ہے کہ یہ کام، کوئی بھی غلط کام، یہ میرے شایان شان نہیں ہے. انسان اپنے نفس میں اس آنر اور کرامت کو فیل کرے جس کی بنا پر وہ ہر غلط کام کو پیچھے کر دے. یہ فائدہ ہے، یہ چیز فائدہ دیتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے. پھر وہ جو کرامت. جو جو دین جو انسان کے نفس میں کرامت و شرافت پیدا کراتا ہے، تو وہ یہ چیز ہے. یعنی جیسے نہج البلاغہ کے اندر ایک چھوٹا سا وہ خطبہ ہے، میں خیال ہے 223 224 وغیرہ ہے، کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک حلوہ لے کر آ گیا. ٹھیک ہے، کوئی کام کروانا تھا، بہترین حلوہ بنا کے. آپ وہ جملے پڑھیے گا ذرا، بہت چھوٹا سا ہے، کہ جس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو نا، یہ میرے لیے سانپ کی قے سے زیادہ منحوس ہے، میرے لیے ناگوار ہے یہ حلوہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کرامت نفس ہے کہ میرا نفس ہرگز ہرگز اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ کسی پست چیز میں انوالو ہو جائے. یہ وہ حالت ہے جو دین ہمارے اندر پیدا کرانا چاہتا ہے. اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہاں، ہے آپ اس بنسبت. کا حساب رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کون سی صفات پرورش پا رہی ہیں. اب چاہے چھوٹی میں چھوٹی کتنی باتوں سے نمازیں ہی پڑھوں. پتہ چلتا ہے. جی، چاہے میں کتنی نمازیں پڑھوں، چاہے میں کتنا ہی قرآن پڑھوں، تو نماز لیکن کا جب فائدہ نہیں ہو رہا نا پھر. اس کا مطلب ہے نا کہ نماز کا فائدہ نہیں ہو رہا نا. یعنی نماز ہمیں جو بنانا چاہتی ہے ہم وہ نہیں بن رہے نا. تو ہمیں اپنی نمازوں کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہوگا، نمازوں کے اندر زیادہ توجہ پیدا کرنی پڑے گی. اور یہ جو نفس میں جو ارتقاء اور تھوڑی کچھ اچھی صفات پیدا ہوں گی، وہ آپ کو خواب کے ذریعے پتہ چلیں گی، یا کیسے پتہ چلیں گی ہر آپ کو؟ جگہ پتہ چلیں گی، زندگی میں پتہ چلتی ہیں. ابھی شروع میں نے یہی بات کہی تھی کہ انسان کی زندگی میں ایک باقاعدہ اسپونٹینیس تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ بات دکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ہاتھ ہے، کوئی نظام ہے جس نے اب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. ایسا ہے. آپ کی غلطیاں کوئی کریکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو آپ کی غلطیاں کوئی آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. جب آپ جی کسی جی. غلط طرف قدم بڑھاتے ہیں، آپ کے اندر فوراً ایک پرک ہوتی ہے. یہ سب اس کا ثبوت ہے کہ اب انسان کے قدم صحیح رستے پر پڑنا شروع ہو گئے. تو یہ خدا وہی بات ہماری. ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی جیسے کسی نے میرے ساتھ بد کلامی کی، اب میرے اندر ابال اٹھا، لیکن کسی چیز نے آپ کی زبان کو پکڑ لیا جی جی. کہ نہیں، میرے منہ سے وہ خرافات نہیں نکلیں گی جو یہ دوسرا شخص بول رہا ہے. ہوں، ٹھیک ہے. بالکل. یہ سب چیزیں پھر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ پہلے ہم اپنے غصے سے مغلوب ہو جاتے تھے،
پہلے جو ہے ہم نے جو وہی بات ہے حدیث عنوان بصری کی کہ اس حالت میں تھے کہ ایک کہو گے تو 10 سناؤں گا. تو امام نے کیا کہا کہ جب کوئی تم سے یہ کہے کہ ایک کہو گے تو 10 سنو گے تو تم جواب دینا کہ تم اگر 10 کہو گے تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. جی. یہ سب تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل ان لائف، اور وہ 3 چیزیں خاص طور سے ہیں کہ نماز، قرآن اور خواب. وہاں بہت اچھے طریقے سے انہیں یہ 3 مقامات آئینے کی مانند ہیں جس میں انسان کو اپنی نفس کی شکل دکھ جاتی ہے. جی محترمہ، آپ فرمائیے. بہت شکریہ سر. سر سر ابھی آپ یہاں نے پر ایک چیز. جی شہزاد بھائی، ذرا میں ان کی بات سن لوں. جی جی. جی سر آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ جو مشکلات ہیں ہمارے لیے، جیسے شیطان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ انانیت، خود پسندی، تو یہ بہت مشکل کام ہے، یہ خود پسندی اور انانیت سے نکلنا. مطلب اس کے لیے کیا دیکھیے فارمولا، کیسے دیکھیں چیک کریں اس میں جو ہم نے جو سے تزکیہ نکلنا نفس چاہتے کے ہیں؟ جو ہم نے تزکیہ نفس کے دروس، اگر اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ پہلے سن لیں کہ وہ بنیادی باتیں ہیں وہاں پہ. اگر آپ نے غور کیا ہو کہ ابتدائی 4-5 دروس میں ہم نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ جو ہمارا تصور ہے جہاد نفس کا، اپنے نفس کو قتل کر دینا، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، دین نفس مارنے کو یا قتل کرنے کا مطالبہ کبھی بھی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے نفس کو مار دیں گے تو آپ خود کہاں بچیں گے پھر؟ آپ نفس تو آپ خود ہیں، آپ کا سیلف ہے، آپ کی میں ہے. آپ اگر اسی کو قتل کر دیں گے تو پھر آپ کیا بچیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹرانسفارمیشن ہے یہ جرنی. یعنی اس کی مثال جو ہمیں دی گئی ہے دینی سورسز سے، معصومین کے کلام سے، کہ ایک انسان اگر اس کا نفس لعب و لہو میں پڑا ہوا ہے تو وہ کام پر جاتا ہے اس لیے کہ مال جمع کرے، چاہے حلال ہو چاہے حرام کے طریقے ہوں، اور مال جمع کرے، تکاثر میں مبتلا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو ویسٹ کرے. مترفین اور یہ ساری اصطلاحات کہ ویسٹ کرنا، عیش و عیاشی، خوضن فی یلعبون، خوضن یلعبون، اور وہ سب اصطلاحات جو قرآن نے استعمال کی اس قسم کے لوگوں کے لیے. جب آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاب چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیت اور ارادہ جو ہے، جو اب خدا کے ارادے سے الائنڈ ہو چکا ہے، وہ یہ کہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ انسان جب کام پہ جائے یہ نیت ہو کہ اپنے، یعنی خود اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال فراہم کروں گا، تو ظاہر ہے وہ حرام سے پرہیز کرے گا. ٹھیک ہے، غلط چیزوں سے پرہیز کرے گا. اس رزق حلال کو فراہم کروں گا، اس کے ذریعے سے اپنی عزت نفس اور خودداری کا تحفظ کروں گا، جو دین کے واجبات میں سے ہے کہ مومن کبھی بھی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی سٹیج میں نہ آئے. اور اسی لیے معاشرے کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مومن اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، آپ کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر نہ اس کی خبر گیری کرو اور اس کی پرابلم سالو کرو. ٹھیک ہے، آپ اپنی عزت نفس کا تحفظ ہو، خودداری ہو، وہ جو مال میری ضرورت سے بچ جاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی مشکلات حل ہوں. اگر اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے دین کے کام میں صرف ہو، نیکی اور اچھائی کو تقویت اور پروان چڑھانے میں صرف ہو. اب کتنا فرق ہو گیا؟ فرق کس بات میں پڑا ہے؟ اس بات میں فرق تھوڑی پڑا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گویا اپنے نفس کو قتل کر دیا کہ میں جا کے جنگل میں بیٹھ گیا یا خانقاہ کی راہ لی. آپ اسی میدان میں موجود ہیں، لیکن آپ کے جو کمپس کی سوئی ہے اب وہ کسی اور طرف پوائنٹ کر رہی ہے. پہلے اس کا پوائنٹر دنیا کی طرف تھا، ابلیس کی طرف تھا، اب اس کا پوائنٹر رسول اور اللہ کی طرف ہو گیا. یہ مطلب ہوتا ہے تزکیہ نفس کے عملی پہلو یہ ہیں، ٹرانسفارمیشن ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے اندر وہ تبدیلی لانا ہے، وہ کرامت پیدا کرنا ہے کہ وہ برائی کو برداشت نہ کرے. ایسے اس جگہ پہ ہم آ جاتے ہیں نہیں آ جاتے؟ یہ بتائیں.
سر آتے ہیں مطلب یہ والی بات کہ اس کے بعد یہ جو برائیاں ہیں نا، جیسے اب میں بتا رہی ہوں، جیسے خود پسندی، یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، خفیہ جیسے ریاکاری ہے، یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے، جو جسے کہتے ہیں نا چھپا ہوا جراثیم اور چھوٹی بیماری جسم میں بظاہر ہم شاید کہیں کہ نہیں بہتری آ رہی ہے، چاہے غصے میں کنٹرول کر لیا، الفاظوں میں کنٹرول کر لیا. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ دیکھیں، پھر جو بات مجھے بار بار کہنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ کنٹرول یا ڈائریکٹ عمل کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بار بار کیا بات سمجھا رہا ہوں صفت کہ آپ اپنے اندر کی حالت میں وہ تبدیلی لائیں کہ یہ چیز خود بخود کنٹرول ہو. تو یہ اس میں فرق ہے یا نہیں ہے ان دو باتوں میں؟ ہم اپنی ذات پر محنت کرنے کی طرف توجہ کم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے ہم جو ہے نا ایک چیز لا کے مسلط کر دیں اپنے اوپر. وہ نہیں ہو پائے گی، وہ ممکن نہیں ہے، تقریباً ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی اسی لڑائی جھگڑے میں ہی گزار دیتے ہیں اپنے ساتھ، اور ان کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جہاد نفس کا مطلب اپنے آپ کو قتل کر دینا ہے. یعنی خواہشات مار دو، ہر ایکٹیویٹی کو چھوڑ دو، جا کے بالکل ہی کسی راہب کے طریقے سے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی سے کوئی مطلب معاملہ نہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں جہاں کسی سے معاملہ کرتا ہوں میرے اندر بری صفت نظر آنے لگتی ہے، میں اس کو قابو. بھائی تو آپ ڈائریکٹ کنٹرول کر بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر ہمارے اندر کسی بھی لیول پر یہ صفت پیدا ہو جائے عبدیت والی، میں خدا کا بندہ ہوں، کیا یہ صفت خود بخود آپ کو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا کرنے کی طرف لے جائے گی یا نہیں لے جائے گی؟ یعنی آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوگی یا نہیں بندگی کی بنیاد پر کہ جیسے میں خدا کا بندہ ہوں ویسے ہی دوسرے بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے میرا حق اللہ کی نعمتوں پر ہے ویسے ہی ان کا حق اللہ کی نعمتوں پر بھی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں نعمتوں کو اپنے حق سے زیادہ کھینچ کر اپنے پاس جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لوں اور دوسرے محروم ہو جائیں. یہ سب کا سب اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہوگا یا نہیں صفت بندگی کا؟ یہ بتائیں. اور اگر یہ صفت نہیں ہے، اگر ہم اپنے آپ کو عبد خدا نہیں دیکھتے اپنے اندر، تو پھر وہی ہے زبردستی کنٹرول. پھر ہاں دل چاہ رہا ہے کہ دوسرے کا مال کھا جائیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، پھر یہ سب ہوگا. اور الٹیمیٹلی انسان اس میں تھک جاتا ہے، تھک کے ہار جاتا ہے. اگر آپ اس صفات کے نظام کو بلڈ کرتے ہوئے نہیں چلیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ جھگڑا ابلیس اور دنیا اور خلق کے ساتھ توڑ دے گا انسان کو. ساری باتیں یاد رکھیں. لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہی ہے. میں آپ لوگوں کو اگلی دفعہ امام جواد علیہ السلام کا ایک قول سناؤں گا، ایگزیکٹلی بھی مجھے یاد نہیں ہے، جس میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو عملی ریاضت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اہم انسان کے قلب کے کا جہاد ہے، کہ جس کی بنا پر وہ یہ ان صفات کے نظام کو پیدا کرتا ہے، وہ اصل ہے. تو یہ نقطہ ہمارے پاس مسنگ ہے. اس بارے میں ہم کلولیس ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ اتنا زیادہ ہم کو یہ پڑھایا گیا ہے نا شروع سے کہ یہ کرو یہ کرو یہ نہیں کرو، عذاب ثواب جنت جہنم، کہ وہ چیز ہماری جڑوں میں گھس گئی ہے. اور وہی جو بات میں شروع میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اصل مشکل یہی ہے کہ انسان کو جب ہوش آتا ہے نا تو اتنا کچھ پیچھے اگ چکا ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنا ہی سب سے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. بالکل صحیح سر، یہ بات بہت حقیقت ہے. جی شاید بھائی. جی چلے، میں خیال ہے نہیں. چلیے، فی امان اللہ، فی امان اللہ. جی سر.
اچھا بہت ہیں آپ، شکریہ چلیں سر. جی بہت جی شکریہ سر. جی شہزاد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں تو آپ کے نہیں وہ سوال میں کا سر انتظار کر رہا ہوں. اس وقت میں کہہ رہا تھا، لیکن وہ بات اس میں کلیئر ہو گئی کہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک آپ نے بتائی تھی صفت حیا، تو صفت حیا کو کہا تھا کہ سارے اخلاق اسی میں آ جاتا ہے، وہ اس سے کنیکٹ کر رہا تھا کہ میں انسان ہوں، اس کو میں کنیکٹ کر رہا تھا. صحیح ہے. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا، وہ جو مکتوب ہے آپ کا، اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، 4 صفات اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے ذریعے سے میری مدد کرو. یعنی امام کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے کے چل سکوں، اور وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو قابل بناؤ. ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیں توجہ کرنا ہے انشاءاللہ. صحیح، فی امان اللہ، فی امان اللہ، بہت خدا شکریہ حافظ. سر، بہت شکریہ. التماس اللہ. اللہ حافظ سر. جزاک اللہ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ، جزاک اللہ.